بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کی زینت ایک مناظرہ اور ایک مکالمہ بنا ہوا ہے جو مولانا شمائل ندوی صاحب اور مسٹر جاوید اختر صاحب کے درمیان میں وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے ہوا ہے۔ اگرچہ اس کے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، اصطلاحات بھی مشکل استعمال کی گئی ہیں، زبان بھی مشکل استعمال کی گئی ہے مولانا شمائل ندوی صاحب کی طرف سے، لیکن اس سے لوگوں میں اس کا بڑا چرچا ہوا اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، اور انہوں نے علماء کرام کی طرف سے دین اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی۔ بہرکیف ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین علماء نے اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیا ہے، اور وجود باری تعالیٰ ہو یا دین اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی دین اسلام کا حکم ہو، دین اسلام کی بنیادیں ہوں، اس حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مولانا شمائل ندوی صاحب نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل اپنی جگہ پر، لیکن اسی حوالے سے یعنی وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے جو دلائل مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علوم القرآن میں دیے ہیں، اس کا جو تیسرا چوتھا حصہ ہے مہمات قرآن کے اندر وہ بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ کے، جن میں سے ایک تو وہ دلائل پیش کرتے ہیں جدید فکر کی روشنی میں، پھر وہ دلائل پیش کرتے ہیں دلیل سلفی، اور پھر وہ فلاسفہ اور عقل کی روشنی میں جو ہے نا وہ اس وجود باری تعالیٰ کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے دلائل میں سے جو انہوں نے پیش کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے ذکر کیے ہیں سلفی دلائل کے نام سے، وہ آج اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں پہلی دلیل جو وجود باری تعالیٰ کی پیش کی ہے اس کا نام رکھا ہے دلیل غرقی، اور وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہیں، اور امام علی زین العابدین کے پوتے ہیں، محمد باقر کے بیٹے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ وجود باری تعالیٰ کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تم کشتی میں سوار ہو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی سمندر میں چلنا شروع ہو جائے اور پھر وہ کشتی غرق ہو جائے، اور تیرے ہاتھ میں اس کشتی کا کوئی پھٹا، کوئی اس کی لکڑی، کوئی تختہ بھی نہ ہو، تو پھر بھی تمہیں زندہ بچ جانے کی، صحیح سالم جو ہے نا دریا کی دوسرے کنارے پر موجود ہونے کی، وہاں تک جانے کی امید باقی رہے گی؟ اس شخص نے کہا بالکل رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہی خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ جہاں کوئی اسباب موجود نہیں ہے تمہارے زندہ رہنے کی، اس کے باوجود تم نے اپنے زندہ رہنے کی امید رکھی، تو یہ زندہ رکھنے کی جو امید ہے جس ذات پہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی خدا موجود ہے، اللہ ہے، تو اس نے بغیر اسباب کے تجھے دریا کے دوسرے کنارے لگا دیا۔ دوسری دلیل کا انہوں نے نام لیا ہے دلیل فلکی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ کے وجود کی کون سی ایسی دلیل ہے، کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کشتی جو ہے، کشتی اگر سمندر میں چل رہی ہو اور اس کو کوئی بھی شخص چلانے والا نہ ہو، کشتی کیا خود بخود ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صحیح سالم پہنچ سکتی ہے؟ تو سائل نے کہا نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا یہی خدا کے وجود کی دلیل ہے
جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے از خود دریا کو عبور نہیں کر سکتی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتی، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کشتی، یہ پورا کارخانہ عالم جو ہے ایک کشتی کی مانند ہے، یہ کیوں کر جو ہے نا بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ تو جو اس پورے کارخانے کو، اس پوری اتنی بڑی کشتی کو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ پھر ایک دلیل انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کی ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے دلیل توتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ وجود باری تعالیٰ کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک توت کا درخت ہے، اس توت کے درخت کو اگر بکری کھاتی ہے تو اس سے مینگنیاں بنتی ہیں، اور اسی توت کے درخت کو اگر شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے، اسی توت کے درخت کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے۔ ایک ہی چیز سے تین مختلف حقیقتیں، تین مختلف چیزوں کا پیدا ہو جانا، یہ از خود نہیں ہے، بلکہ اس کو بنانے والا موجود ہے، اور وہی خدا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی ذات موجود ہے جس نے ایک درخت کی مختلف چیزوں سے، ایک درخت سے مختلف چیزوں کو بنایا، تین خاصیتوں والی چیزیں پیدا کر دی۔ پھر ایک دلیل انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دلیل صوتی اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف شکلیں ہیں، اور ہر شخص کی زبان، بولی جو ہے، بولنے کا انداز اور سٹائل جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح اس کی شکل و صورت بھی مختلف ہے۔ اب یہ چیزیں اگر از خود ہوتی تو ظاہر ہے ایسا نہ ہوتا، اس کو کوئی بنانے والا موجود ہے، اور وہی خدا ہے جس نے ہر انسان کو، ہر بشر کو مختلف بولیاں، مختلف زبانیں سکھائی ہیں۔ پھر ایک دلیل انہوں نے دی ہے جس کا نام رکھا ہے دلیل نباتی، اور وہ منسوب انہوں نے کی ہے ابو نواس کی طرف، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو نواس یہ مسلمانوں میں علم نباتات کے ماہر تھے، تو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو نواس نے مختلف پودوں اور پھولوں پر انہوں نے تجربہ اور مشاہدہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں پودا جو ہے، اس کا جو مادہ اصلی ہے وہ مٹی اور پانی ہے۔ مٹی میں ہم کسی چیز کا بیج بوتے ہیں، اور بیج بونے کے بعد اسے پانی دیتے ہیں تو اس سے درخت ہوتا ہے، تو وہ جو درخت ہوتا ہے اس پہ مختلف قسم کے خوشنما، مختلف رنگ کے پودوں اور پھولوں کا اگنا، پھولوں کا پیدا ہونا، حالانکہ اس کا مادہ اصلی مٹی ہے تو مٹی کی طرح ہونا چاہیے، لیکن مٹی کی طرح وہ پودے کے جو پھول ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، وہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں، اور جس طرح کا درخت ہوتا ہے، جس طرح کی مٹی ہوتی ہے، اس طرح کی کھردرا پھول بھی نہیں ہوتا، پھولوں میں نرم و ملائم بھی ہوتے ہیں، ان میں لطافت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں از خود وجود میں نہیں آتی، بلکہ یہ ایک قادر مطلق کا فعل ہے، اور وہ قادر مطلق خدا تعالیٰ ہے۔ پھر ایک دلیل نے دی ہے دلیل لسانی۔ دلیل لسانی یہ ہے کہ دنیا میں آج بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مختلف زبانیں اور ان کا مختلف ان کے حروف ہجا، ان کا تلفظ، بولنے کا انداز، اور یعنی ایک زبان کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں وہ ہر چیز ایک زبان کی دوسری زبان سے تقریباً مختلف ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان نے ماحول سے اور اپنے والدین سے سیکھی ہیں۔ اب
اگر ہم نے اپنے والدین سے کوئی چیز سیکھی ہے تو ہمارے والدین نے بھی کسی سے سیکھی ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے دنیا کے پہلے انسان تک جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام تک۔ تو اگر دنیا میں آج جتنی بولیاں اور زبانیں موجود ہیں، یہ جو آج اس وقت دنیا میں موجود ہیں، بولی جاتی ہیں، تو یہ دنیا کے پہلے انسان کے پاس اگر آپ پہنچتے ہیں تو اس کو یہ بولیاں یا اس کی جو بولی اور زبان ہے، لغت ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ ظاہر اسے تو بتانے والا کوئی نہیں تھا، اس کو جس ذات نے بتایا وہی خدا ہے، اللہ ہی موجود ہے، اور اللہ ہی کی ذات نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے زبان سکھائی، جن سے آگے زبانیں بھی نکلی اور انسان بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے، دلیل بیضی یعنی انڈے کی دلیل۔ یہ کہتے ہیں کہ مرغی انڈا دیتی ہے اور پھر انڈے سے بچہ نکلتا ہے، تو انڈا جو ہے اس پر مرغی بیٹھ جاتی ہے ایک مقررہ مدت تک، ایک وقت تک۔ اب وہ جو وقت ہے، وہ وقت بھی مرغی کو معلوم ہے، مرغی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انڈا کس وقت جو ہے اس قابل ہوگا کہ اس سے بچہ نکلے گا، اور پھر وہ اس جو انڈے کا جو خول ہوتا ہے، قلعہ نما خول ہوتا ہے، اس سے ایک معصوم قسم کا بچہ از خود تو نہیں نکلتا، وہ خول خود بخود جو ہے نا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سارا جو پروسیس ہے انڈے کا اور انڈے سے بچے کے نکلنے کا، تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ از خود نہیں ہے، بلکہ ایک قادر مطلق کی کاریگری ہے کہ ایک یعنی انڈا یعنی ایک زندہ سے مردہ کو پیدا کیا، یعنی انڈے کو، پھر اس پہ مرغی کا بیٹھنا ایک مقررہ وقت تک، اور پھر اس مقررہ وقت کے بعد مرغی کا اٹھ جانا اور اس سے بچے کا نکلنا، اس خول کا ٹوٹنا، یہ سارے کا سارا اللہ نے مرغی کو الہام کیا ہے، اور یہ الہام جس ذات نے کیا ہے وہی خدا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ ایسے بے شمار دلائل مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم اس کے دوسرے دلائل پیش کریں گے، عقل اور فلاسفہ کے نزدیک دلائل یا فکر جدید کی روشنی میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔